السلام علیکم، میں ہوں دوران ککڑ ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل پوائنٹس۔ آج کی لیگل ٹاپک کو جس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بہت اہم اور لازمی ہے۔ وہ اس حوالے سے بھی کیونکہ ہم نے اپنے پریکٹس میں بہت سے ایسے ایف آئی آر دیکھے ہوتے ہیں کیونکہ جو بہت ویک ہوتے ہیں، جن کا فائدہ کرمنل کو فرام دا سٹارٹ آف اس کیس اس کے کیس کے سٹارٹ میں بھی مل جاتا ہے اور ڈیورنگ دا ٹرائل بھی اس کو ملتا رہتا ہے۔ تو آج ہم جانیں گے کہ ایف آئی آر کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ جس طریقے سے ہم اس کا اندراج کریں۔ تو ایف آئی آر جو ہے وہ ضابطۂ فوجداری کرمنل پروسیجر کوڈ اس کا سیکشن 154 154 کے تحت فرسٹ انفارمیشن رپورٹس جو کرتے ہیں، بہت سے لوگ اس کو پرچے کے نام سے بھی جانتے ہیں کہ میں نے پرچہ کاٹنا ہے۔ تو اب اگر ہم 154 کے سیکشن کے جو ورڈنگ ہے اگر اس پہ ہم دھیان دیں، اس میں سمپلی یہ لکھا گیا ہے کہ کسی بھی کوگنیزیبل آفینس کا انفارمیشن چاہے وہ اورلی ہو، بول کے یا ان ریٹن اس کو ملے پولیس آفیسر کو، تو دے آر ڈیوٹی باؤنڈ کہ وہ جو ہے ایف آئی آر کا اندراج کریں۔ اب کوگنیزیبل آفینس کیا ہے؟ کوگنیزیبل آفینس وہ آفینسز ہے جو قابل دست اعراضی پولیس ہوتی ہیں، جو پولیس جو ہے مجسٹریٹ سے وارنٹ لیے بغیر کسی کو گرفتار کر سکتا ہے۔ میجر آفینسز سچ ایز مرڈر ہو گیا، قتل ہو گیا، چوری ہو گئی، کڈنیپنگ ہو گیا، روبری ہو گئی روڈ پہ، اور ساتھ میں ایبڈکشن ہو گیا۔ تو یہ جتنی بھی ہے اس کیسز میں، جو یہ سیریس نیچر کے کیسز ہے، اس میں پولیس آر ڈیوٹی باؤنڈ کہ وہ ایف آئی آر کا اندراج کرے۔ تو اب یہاں پہ ایک اور بات بھی ہم نے سمجھنا ہے کہ ایف آئی آر کا اندراج کون کروا سکتا ہے؟ کیا وکٹم جو ہے، جو اس ایکٹ سے متاثر ہے، وہ کروا سکتا ہے، یا جو گواہ ہے وٹنس ہے وہ کروا سکتا ہے، یا کوئی بھی پرسن کروا سکتا ہے؟ تو اس میں کیس لاز بھی آ گئی ہیں کہ اینی پرسن کین لوج دا ایف آئی آر، جو بھی بندہ ہو وہ ایف آئی آر درج کروانا چاہ رہا ہو وہ درج کروا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے نیئرسٹ پولیس اسٹیشن، جو نزدیک پولیس اسٹیشن ہوگا، جو جس ایریے میں یہ ایکٹ ہوا ہے، جس ایریے کی جورسڈکشن میں آتا ہے، وہاں پہ جا کے تھانہ انچارج جو کہ موسٹلی ایس ایچ او ہوتا ہے، اس سے جا کے آپ نے بتانا ہے کہ ایسا ایکٹ ہوا ہے۔ وہ خود یا اس کے ڈائریکشن پہ جو کسی پہ اس نے جس آفیسر کو اس کام کے لیے مامور کیا گیا کہ اس نے جا کے ایف آئی آر کا اندراج کروانا ہے، اس کو جا کے آپ نے ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیل دینی ہے۔ ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیل کا مطلب کیا ہے؟ تمام ترک معلومات دینے کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ آپ نے ٹائم کا خاص خیال رکھنا ہے، اے ایم تھا، پی ایم تھا، لوکیشن کیا تھا، ایریا کون سا تھا، یہ جتنی چیزیں ہیں اس کا بہت رول ہوتا ہے ایف آئی آر میں۔ مثال کے طور پر ہم اگر مثال کے طور پر اس کو سمجھنا چاہ رہے ہوں گے، تو اگر ایک ابڈکشن ہوا ہے، کسی کو اغوا کیا گیا ہے، تو اب وہ اغوا کار جس گاڑی میں ہے، جس کلر کی گاڑی تھی، ریڈ تھی، بلیک تھی، وائٹ تھی، اس کا نمبر کیا تھا، اس میں کتنے لوگ تھے، کون آدمی جو تھا وہ نیچے اترا، اس نے ابڈکٹی کو پکڑ کر گاڑی میں ڈالا، تو کیونکہ آپ نے اس میں ایک رول بھی دے دیا ایکیوزڈ کو، اور ساتھ میں آپ نے ڈیٹیل بھی بتائی جو کہ ایف آئی آر میں آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگا ان فیوچر۔ پھر جو فیکٹس آپ نے بتائے، وہ جو پولیس آفیسر ہے جس کو آپ نے یہ بتایا ہے، وہ آپ کو پڑھ کے سنائے گا کہ یہی فیکٹس ہے جو آپ نے بتائے، جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں۔ آپ اس کو صحیح جان کے اس کو اپنا سگنیچر کریں گے، اگر آپ سائن نہیں کر سکتے تو اس پہ اپنا تھمب لگا کے اس کو وہ کیا کرے گا، اس کا رجسٹریشن کرے گا۔ رجسٹریشن کے وقت وہ اس کو خاص نمبر دے گا اس ایف آئی آر کو، اس ایف آئی آر کے وہ جو نمبر اس نے دیا ہوا ہے ایف آئی آر کو، وہ اینڈ تک چلے رہے گا، کیس کے ٹرائل کے وقت بھی یہی نمبر ہوگا اس کا۔ رجسٹریشن کا آپ نے اطمینان ضرور کرنا ہے کہ پولیس نے جو ہے وہ اس ایف آئی آر کا جو آپ نے فیکٹس بتایا اس کا اندراج کر لیا ہے کہ نہیں، اس کا رجسٹریشن کر لیا ہے کہ نہیں۔ اس کا رجسٹریشن بہت ضروری ہے۔ ساتھ میں آپ نے وہاں پہ ایک کاپی بھی لینی ہے جو کہ فری ہوتی ہے، پولیس کو جو ہے وہ باؤنڈ ہے وہ کو اس کی ایف آئی آر کی کاپی آپ کو دے۔ یہ کاپی آپ کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ آپ کے پاس ایک ثبوت کے طور پہ موجود ہوگا کہ آپ نے فلاں دن فلاں پولیس اسٹیشن گئے، اپنے فلاں آفیسر کو یہ جتنے فیکٹس تھے آپ نے بتائے، ان کے بیس پہ آپ کا جو ایف آئی آر کا رجسٹریشن ہو گیا ہو۔ اور لاسٹلی آپ نے جس پولیس آفیسر کو آپ نے یہ اندراج کروایا اس کے ساتھ اپنے ان ٹچ میں رہنا ہے کہ وہ، کیونکہ اسی بیس پہ نا، کیونکہ ایف آئی آر کو جو ہے وہ اب ضروری نہیں ہے کہ ایف آئی آر کو جو ہے وہ اسٹرانگ ایویڈنس کے طور پر ہم جانیں، کیونکہ یہ جسٹ ایک انفارمیشن ہے، ٹھیک ہے، جسٹ ایک رپورٹ ہے پولیس کی، اسٹیٹ کی جو ڈپارٹمنٹ اس کو موشن میں لانے کے لیے، اور اسی بیس پہ اس کو کورٹ بھی ایز اے کوربیٹیو پیس آف ایویڈنس دیکھتی ہے۔ اسی بیس پہ پھر پولیس آفیسر انویسٹیگیشن کرتی ہے، پھر 14 دن میں یا 17 دن میں، 14 سے 17 دن تک وہ جو ہے پولیس میں کورٹ میں چالان سبمٹ کرواتی ہے، اسی بیس پہ پھر ٹرائل چلتا ہے۔ تو یہ آج کے اس ویڈیو میں ہم نے بہت ہی اہم ٹاپک کو ڈسکس ہے، کیونکہ جو لاء سے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، یا اسٹوڈنٹ ہے، یا جو پریکٹسنگ لائرز ہے، یا جو بھی
قانون کے بارے میں تھوڑی سی نالج ہے ان کو، تو یہ ٹیکنیکلٹیز کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، لیکن ایک عام آدمی کو اس پوائنٹس کا جو سٹیپس کا جو ہے بالکل پتہ نہیں ہوتا. تو میں نے کوشش اسی وجہ سے کی ہے کہ ایک ایسی ویڈیو جو اویئرنیس لائے ایک عام شہری کے لیے. تو آپ جتنے بھی سٹیپس میں نے بتائے اس کو آپ نوٹ کرتے جائے گا، اور بوقت ضرورت یہ ضرور آپ کے کام آئے گی. تو انشاءاللہ اسی طرح ایک اچھی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.